فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء صدق الله ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام ہزارات باواز اللہ کے اللہ کی ذات و بارکات جھوم جھوم کر درود شریف عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آپ حضرات کو اپنی اور محبوب پاک کی شان اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے کہ آپ نے 10 روزہ پروگرام بڑا شان و شوق کے ساتھ بنایا اور سید الشہداء امام علی مقام شہداء رضی اللہ عنہم کی یاد میں اپنے شاہ ثواب کے لیے آپ کو سجایا اور بنایا اپنی اپنی فساد کے مطابق ثواب میں تبرکات کا جو کیا چیزیں حضرات نے کیا جیسے بھی کیا نام میں بیان میں شکر میں قدم میں اللہ پاک سب کا وہ خرچ کیا ہوا قبول منظور فرمائے اور اس کی بہتر اور آسان ذات اتنے معصوم بچے بیٹھے ہیں مسجد بھری ہوئی ہے ماشاء اللہ. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو. میں نے جو کلمات طیبات آپ کے سامنے پیش کیے اللہ پاک نے فرمایا فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. میرے بندوں جو میرے راستے میں شہید ہوں گے ان کو تم مردہ گمان بھی مت کرنا. کہنا تو گزارا بلکہ تمہارے دل میں بھی نہ آئے کہ وہ تو مر گئے. سمجھے فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون. بلکہ وہ زندہ تمہیں مسلم کا پتہ نہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون. بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں ہلائے جاتے ہیں. ہلائے ہاں وہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی. یہ جو تم بھیج رہے ہو یہ ان کے کوئی وہ کھاتے تو ہے اس کو. ہمارے پاس یہ خوراک اور حساب کی آتی ہے اور ان کے پاس جب یہی تمہارا اشارہ ثواب کا معاملہ جاتا ہے جو کچھ بھی تم تصدیق کرتے ہو تو وہ نور کی حالت میں جاتا ہے. وہ خود نور والا نور ہے اور نور کے طباقوں میں ڈھکا ہوا نور کے کوالوں سے پھر ان کو پیش کیا جاتا ہے. اب یہ میں تو نہیں کرا, یہ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو مردہ گمان مت کرنا, وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے ہاں کھلایا پلایا جاتا ہے. کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں لیکن اس شان کے مطابق جیسے وہاں ان کی شان ہے. ہماری شان اس کثافت میں اور ان کی شان وہاں لطافت میں. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان تاریخ کی کتابیں, حدیث کی کتابیں, شعر کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو کہ امام عالی مقام کا جہاں تذکرہ جب آتا ہے تو بظاہر تو سب کو سناتا ہے
اور سر کو نیزے پہ ٹانگتے ہیں، اور نیزے پہ جب سر تھا تو لب، یہ لب ہل رہے تھے، نہیں لب نہیں ہل رہے تھے، لب ہل رہے تھے اور تلاوت قرآن پاک ہو رہی تھی۔ یزیدیوں کو بتا دیا، منافقین اور خبثاء کو بتا دیا کہ تم یہ گمان مت کرنا کہ ہم مر گئے، ہم ختم ہو گئے، ہم زندہ ہیں، جلاؤ دھوتی جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو۔ امام علی مقام کا مرتبہ اللہ کی بات جانتی زیادہ ہے، اس کا معلوم جانتا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، لیکن میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کربلا کا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، وہاں موجود ہو کے دیکھتے رہے۔ یہ ویسے بات نہیں ہے کہیں سنی سنا کسی موڑ میں گیا، کسی موبائل میں دیکھ کے نہیں کہہ رہا میں، ہاں حدیث میں آتا ہے حضور پاک دیکھ رہے ہیں سارا بات۔ اور جب شہداء کے خون کے قطرے زمین پہ گرے ہو جاتے ہیں، نبی پاک پہلے امتوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ کسی کا قطرہ زمین پہ نہیں پڑا۔ امام علی مقام تو امام علی مقام ہیں، وہ تالاب کے پاس ہے اور اس میں اٹھا کے بھر رہے ہیں۔ یہ تو عام کتابوں میں، حدیث کتابوں میں موجود ہے، مشکوٰۃ شریف پر کوئی پڑھا ہوا ہو، مشکوٰۃ شریف میں دیکھ سکتے اس میں موجود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کو دیکھا 10 رجب کو حضور بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، مار کے ساتھ، حضور کے ہاتھ میں شیشی ہے، بوتل ہے۔ کہا میرے آقا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا بوتل ہے، شیشی ہے۔ حدیث میں کیا ہے تو آپ دیکھ لیجیے، یہ میرے حسین اور ان کے ساتھیوں پہ کربلا میں جو خون گرتا رہا، وہ ساتھی اس کو چومتا رہا اور اس بوتل میں ڈالتا رہا، تو حضور اب کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، خدا کی بارگاہ میں اپنے نواز ساتھیوں کے خون کو دکھانے جا رہا ہوں کہ اللہ تیرے الہ کلمت اللہ کے لیے میرا حسین ڈرا، میرے حسین نے مقابلہ کیا باطل کا، تو باطل کے جو کے ساتھ یہ کیا کہ کئی بنیادی خون ہے۔ بتائیے چلا کہ آقا ان سے بے خبر نہ تھے اور اللہ سے راتوں سے باتیں دیکھا۔ انہوں نے پوچھا حضور آپ کی تعلیم کو ہے گھر سیغا پہ سفر میں چاہ رہے کیا معاملہ ہے یہ؟ کہا شہید کو مقتل حسین آنے تھا، کہا میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میں کربلائے مولا سے آ رہا ہوں، کیا میرا حسین شہید ہوا ہے تو میں وہاں آ رہا ہوں، تو گھوڑوں کی ٹانگوں کی جو گرد اٹھ گئی تھی میرے اوپر وہ پڑ گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ اپنے غلاموں سے اور اپنوں سے اپنے غلاموں سے کسی سے حضور پاک بے خبر نہیں ہیں۔ مولانا حمزہ عبدالعزیز نے بات کہی کہ فریاد امتی جو کرے ان کی ذات سے ممکن نہیں کہ غیروں بشر کو خبر نہ ہو۔ ان سے کوئی فریاد کرے تو اس کے پتہ رکھتے ہیں یہ تو فریاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو حضور سے فریاد مدد کے لیے نہیں کی، مدد کے لیے ان کی آپ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی اگر ہسٹری پڑھو گے، تواریخ میں، احادیث میں، سیر میں، تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے اللہ کے بندے ہوئے کہ فرمایا اگر میں آسمان کو پکڑوں تو مجھے پھلنے طاقت کی ہے کہ زمین پہ دے کے مارا، اور اگر میں چاہوں تو میں زمین اور آسمان جیسے ہلا دوں۔ اور خود اللہ رکھے مقبول نے فرمایا کہ ایسے ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کا تم کو پتہ نہیں ہے، لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ، کسی بات پر وہ قسم کھا لے خدا کی، آسمان کے ٹکڑے زمین کے ٹکڑے نیز و نابود کرنے، 14 طبقے نیز و نابود کرنے کی قسم کھا لے تو وہ نیز و نابود کر سکتے ہیں۔
کیونکہ امام حسین تو ان کے آقا ہیں، ان کے مولا ہیں، ان کے سرتاج ہیں۔ تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانوں، ہم روتے بھی ہیں، ان کی یاد بھی مناتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے کہ امام حسین وہاں کے ہم میں سے ایسے بھی عقل کہتے ہیں جو کہتے ہیں جی یزید حق پر تھے، امام حق پر معاذ اللہ نہیں تھے، استغفر اللہ۔ یہ ایسے لوگ بھی ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ امام حسین کسی لیے گئے؟ امام حسین کو روکا بھی گیا، بعد میں پتہ بھی چل گیا، وہاں کے حالات دے گئے، 12,000 خطوط آئے یہ بات نہیں گرے کہ اے امام ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور آخر میں یہ کہہ دیا کہ اگر آپ نہ آئے، آپ امارت کے حقدار ہیں، آپ خلافت کے حقدار ہیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اے امام علی مقام، ہم نے اتنے خطوط لکھے ہیں، اگر آپ نہ آئے جبکہ خدا نے آپ کو ایک منصب دیا ہے اور آپ کو اس کا علم بھی ہے، تو ہم قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑیں گے۔ اگر ہم گمراہی پہ چلے گئے، گمراہ ہو گئے اور ہم پر کوئی زیادتی کی گئی اور ہم باطل پر سو گئے، تو ہم نہ ہوں گے بلکہ آپ ہوں گے۔ یہ آپ ہم امام حجت کے لیے آپ کو یہ خط لکھ رہے ہیں۔ جب آپ کی بات چلے کہ جو رونا شروع کیا صحابہ نے، تابعین نے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اب میں کیا کروں؟ اسی طرح تو عالم دین ہے جو مرشد پر حق ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ حق کا دامن نہ چھوڑے، باطل پر نہ ہو۔ اسے پوچھو کیا بولتے ہیں، مجھے ہم نے یہ علم دیا تھا، یہ سمجھتی تھی، تو ان لوگوں کی رہنمائی کیوں نہ کی؟ اب بتاؤ میں کیا جواب دوں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تب جا کے آپ گئے کہ اب انہیں یہ لکھ دیا کہ بھائی یہ یہاں حالات ہو گئے ہیں، کفر و الحاد اور ہر شرارت کا شور شورا ہے، شراب پی جا رہی ہیں، دوا پی جا رہی ہیں، اور یہاں سناکاریاں عام ہو گئی ہیں، لہٰذا یہ آپ جناب سے رسول ہیں، آپ ہماری رہنمائی کرو اور آؤ۔ تو آپ پر ضروری تھا کہ آپ وہاں جاتے، آپ کوئی لڑنے نہیں گئے، کوئی ہتھیار لے کے نہیں گئے۔ تو میرے نبی غلاموں پہ آپ نے بھاؤں کو ان کے خطوط بھی دکھائے کہ بتاؤ تمہیں وہ موجود ہے جنہوں نے مجھے کہی، تم سنتے رہتے ہو سب کچھ، لیکن میں تمہیں یہ بتانی ہی بات کہ یہ دادا صاحب کا کتنا مقام بھائی، اس کا تمہارے دلوں میں احترام کتنا ہے؟ کوئی بول پڑو کتنا احترام ہے؟ بہت زیادہ۔ حضرت غوث پاک کا کتنا احترام ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ تو بہت زیادہ ہے، کوئی جاری بہت زیادہ ہے۔ تو غوث پاک پہلے ہوئے ہیں کہ دادا صاحب پہلے ہوئے ہیں؟ دادا صاحب پہلے ہیں کہ غوث پاک پہلے ہیں؟ دادا صاحب پہلے ہیں۔ اور اس لحاظ سے کہ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، میرے زمانے کو میرے بعد والوں کا زمانہ، اور اس کے بعد میرے بعد والوں کا زمانہ۔ تو پھر وہ تو زیادہ قریب ہوئے نا کہ نہیں قریب ہوئے؟ غوث پاک کا بڑا مقام ہے، جس کو شمار نہیں، دادا صاحب کا بڑا مقام ہے۔ پر یہ دادا صاحب وہ ہیں، تمہارے ذہن میں آسان ترین بات آ رہی بات کر رہا ہوں میں، خدا کے نبی سے تو بس نبی سے بڑھ کر درجہ سے رسول کا ہو سکتا ہے کہ جو رسول جو نبی تبلیغ احکام کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث فرماتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کتاب بھی ساتھ دیتا ہے۔ رسول مار رسالت اور نبوت، اور نبی صرف مان نبوت۔
تو نبی کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. نبی اور رسول کا درجہ اتنا اونچا ہے. لیکن پھر جو وہ درجہ اونچے کے باوجود بھی بعض نبی ایسے ہوئے ہیں جن کے امتی ہوئے ہیں. بعض نبی ایسے ہوئے جن کا ایک ہی امتی ہوا ہے, 2 3, کسی کا ایک اور کسی کا ایک بھی نہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسے ہوئے جن کے 90 لاکھ جو کافر تھے وہ مسلمان ہوئے, اور جو مسلمان تھے پتہ ان کے کتنے کتب لاختاب ہوئے. وہ ہے معین الدین چشتی. کون ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ, جو دادا صاحب آ گئے انہوں نے حاضری دی اور 40 دن چلا کیا تو کوئی کسی کی نہیں بجھی, بات نہیں اتنی بڑی. تو آپ نے کہا داتا کہلاتے داتا ہو, 40 دن مجھے ہو گئے کچھ بھی نہیں ملا. تو دادا صاحب نے کہا خواجہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ تو سرانے بیٹھے ہو نا, سر پہ بیٹھے تو نہیں ملتا نا, جس کو ملتا ہے قدموں میں ملتا ہے. پھر قدموں میں بیٹھے تو تم اب دیکھتے ہو چھوٹی سی روم کسی پڑ لیے بازار کے ساتھ, پھر اس میں بیٹھے 40 دن, پھر مالا مال ہو گئے. دادا صاحب نے اتنا فیض دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ گنج بخشے فیض دیا جو مذہب پورے ناک سارا فی کامل لانا رہنما. یہ ہے دادا صاحب. تو ان کے در پر جو حاضر ہوئے جو ہندوستان پہنچے ہیں خواجہ قطب چشتی اجمیری نے 90 لاکھ کی روایت تو ہم آتے پتہ نہیں کتنے لاکھ نبیوں نے ایک بھی کسی کا قوت نہیں. اور یہاں 90 لاکھ تو غیر مسلمان تھے. آپ مسلم خواجہ صاحب یہ حضور کا فیضان تھا. اب میرے نبی کے غلاموں انہوں نے دکھائی دی چیزیں دیکھی سمجھ کیا. تو امام صاحب کون تھے؟ ان کا تو ان کے پاس ہے نہیں تھا. یہ تو ولی نہیں تھے, ولی گھر تھے, یہ تو مما تھے, مرکز تھے. یہ چاہتے بڑے بڑے اوپر آئے تو خواجہ صاحب پر دادا صاحب پر انہوں نے جو کچھ دکھایا تو زیر کیا. لیکن امام صاحب نے زیادہ برابر ایسی کوئی روحانی دعا تمہارا معاملہ نہیں کیا. اگر امام صاحب اشارہ فرماتے تھے کہ او زمین تو کیا دیکھ رہی ہے, ان یزیدیوں کو نکلتا تو زمین منتظر تھی, وہ پھوڑ نکلتا تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ شامیت. درس رو رہے ہیں, درس رو رہے ہیں, پتہ چھوڑا جاتا, خون بہتا تھا. زمین ذرا کچھ بات مان جاتی, خون نکلاتا تھا. لیکن امام صاحب نے وہ معاملہ نہیں کہ ہر ایک احترام کو اسے کام چلاتا رہے گا. یہ کیا بتانا چاہتا ہوں تمہیں, سنیوں, یہ سنیوں کی مسجد ہے اور تم سنی بیٹھے نہ بات تم سے ریاست میں مرو نہیں ڈالتا, کوئی بات نہیں. لیکن اہل سنت جماعت مذہب مہذب, اہل سنت جماعت کی سترا مذہب ہے, اور یہ ایسی مذہب میں ہوئے. امام صاحب نے یہ اس معاملے سے ثابت کیا کہ یزید پلید ہے اور میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. بیعت کا معنی ہوتا ہے بکنا. بیعت کا معنی کیا ہے؟ بک جانا. جب بیعت کرے کسی سے کچھ کہا تو میں کرنے کے ہم کیونکہ پھر ان مرید لا یزید, مرید زیادہ ختم ہوتا ہے تو پھر جیسے تمہاری حالت ہے سنیوں کی, نمازیں پڑھنی نہیں, مسجد کو انہوں نے آنا نہیں, علم اس کے سے قریب نہیں آنا, اور وہ پیر بنے بیٹھے ہیں اور ایسے گدی نشین ہیں کہ جن کو تو کہوں کہ پڑھے پیر صاحب جی بڑی گدی ہے, جی بڑی گدی ہے. بڑی گدی تو ہے پر بڑی گدی کیا کرے ادھر, جب گدی کو بیٹھنے والے گدھے ہیں, گدی کیا کرے جب اسے بیٹھنے والے گدھے ہیں. سجادہ نشین ان کا سجادہ اس وقت بیٹھے والے ہیں. تو سنیوں کو غور کرو, پیر کو دیکھو, پیر پھڑو چون کے, پیر پھڑو چون کے, پیر پھڑو چون کے, اور پانی پیو چون کے. یہ پنجابی زبان کی موٹی مثال ہے. پیر دیکھ لو کہ پیر پیر ہے کہ
پی رہے نہیں چمچے میں بیٹھے نے گٹیا کرتے ہیں کیا بات کریں کیا کہا جائے امام صاحب نے یہ سبق دیا کہ میاں ہاتھ جو کسی کے ہاتھ میں دینا ہے تو اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو شریعت کا پابند ہو جب یقین ہے ہی بنی اور وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو ہم اس کی بیعت کس طرح کر سکتے ہیں اس لیے پیروں کو اور مریدوں کو مسلمانوں کو یہ سبق دینے کے لیے کہ حق پہ قائم رہنا تبھی نفع مرید چشتی اجوئی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دین است حسین دین است حسین دین بنا ہست حسین دین است حسین دین بنا سردار نداد دست سے عجیب سردار نداد دست سے عجیب کہ سب کو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا حق جا کے بھی آئے لا الہ حق حسین کہ فرمود چشتی نے کہا کہ حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنیاد حیدر ہے امام خیر رضی اللہ تعالیٰ کوئی بھائی کا نام سارے کنڈوں کو آ جائے گا جان جا رہی ہے ایک سی بھی نہیں کی یہ ہے وہ امام حسین رہتم کرتے لیکن حسین کوئی تھوڑی سی بات ہے جن کو حضور نے فرمایا حسین بن نیمانہ میں حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں اس سے غیر مت سمجھنا جس کو حضور سے نسبت ہے اس کا مقام یہ ہے تو میاں بات یہ ہے سنیوں سمجھ لو ہر پیر کا مرید مت ہو جانا ہر گدی کو مدر قریب گدی بنی بچھی ہے بہت ٹینشن لے رہا ہوں بہت ٹینشن لے رہا ہوں کیونکہ پیر وہ دیکھیں جن جیسا پیر نہیں ثانی صاحب جیسا پیر دیکھا امام ربائی شیر ازدانی میرا شیر صاحب رحمت اللہ علیہ گدی اور ان کا چھوٹا بھائی حضور ثانی دا سلمیہ غلام اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کیا شان تھی پیر جماعت علی صاحب کیا شان تھی ان کی آپ اکوٹو ہیں ہر جگہ کون سے پیر کیا پیر ہے کیا پیر ہے لوگوں اور بہت سارے ایسے ہیں مجھے کسی نے بتا کہ جناب اوپر تصویر ہے وہ خان کی عمران خان کون ہے شرابی کبابی زانی حرامی کوئی ہوتا نہ ہو کھول ہوگا پھیر ہوگا اٹھنا ہوگا بیٹھنا بالکل ہی صحیح نہیں ہے لیکن جو کی تصویر اوپر ہے اور بعد پیروں نے اپنی تصویر نیچے لگائی ہوئی ہے کہ ہم ایک وفادار ہیں جسے کبھی نہ سنو دوسرا اچھی بات کے جس کے منہ سے نہیں رہے کرنا ہی روڑا پائی ہوتا ہے کرنا ہی روڑا پائی یہ نوجوانوں کو گمراہ کی بھولتا ہے شیطان ہے وہ شیطان ہے شیطان ہے شیطان ہے دیکھیں کوٹلا میں کہیں تھا پولی کتا ان رشید کے نہیں حقیقی انہی پیٹے ہونی سی پیٹ سے جگی چوک میرے ساتھ ہیں میرے مقابلے وزیر علی بھٹی شاہ محمد نعمان اصغر گھرکی یہ میرے مقابلے شاہ محمد نعمان اصغر گھرکی وزیر علی بھٹی یہ مقابلے سے تب میرے کوئی گڈیاں نہیں کوئی پیسہ نہیں کوئی نہیں وہ لوگ سب تو زیادہ موت دے رہا ہے کیونکہ جو تھیلے کھلے تو سب پھٹے ہوئے تھے اور ایک 1800 ووٹوں سے ایک باز گاؤں میں جیتا سمجھے اور مجھے میں یاد ایک اور صاحب میں ہنسے کہا ایک اور سنا میں وزیری بچی ہنسے کہنے لگا لوگ صاحب الیکشن بھی لڑ دو تو یہ بتا کہ کیڑا پیٹے تو میں تو بچتا تو بس ان کے پاس گاڑی تھی پھٹ میں ایک گاڑی بھی لگی اور ہمارے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی سب سے زیادہ ووٹ تو اس زمانے میں بھی 18,646 سے کتنے ووٹ گئے تھے ہمارے انہوں نے لیکن ایسا معاملہ تھا وہ ہے میرے پاس یہاں الیکشن کی پیشوائی نے لکھا تھا تو وجہ بات ہو کردار ہو تم کیا سمجھتے ہو ووٹ کیا ہے میں تمہیں ایک امان دیتا ہوں وہ امان میری واپس کرو گے تو تم امین ہو اور اگر گرداری کرو تو وہ خیانت بس وہ کون ہے حاجی خائن ہے کون حاجی نواز شریف میں سیاسی نہیں کر رہا تو آپ کو سمجھا رہا ہے میں امام صاحب نے سمجھائیے گا کیوں دکھائیں
بھائی نے جو اپنے پتر بولتا ہے کیوں نہیں پورا بیٹھ رہے تو بھی آیا پھر پیچھے کو ہوتا ہے پورا میرے والے دھیان دے بار مت کر نہیں تو اسے درجہ پیچھے بنا خبردار بولوں کیا پتر بولتا ہے کیوں نہیں تجھے بتاؤ شرع قرآن کی منہ سے باپ بیٹے سے تنخواہ لے سکتا ہے اور حضور نے فرمایا انت تعلق نبی کا کہ تو بھی ہو تیرا مال ہو تو جو بھی باپ کے ہی ہو وہ تو باپ سی پتر بولتا ہے کہ میں لے سکتا سی وہ تو پتر نے بھی ضرورت کبھی ہمارے شکل میں تو سب کچھ باپ کا ہی ہوتا ہے کہ جی کھائیں گے نالائق لوگ ہیں نالائق جج ہیں نالائق وکیل ہیں نالائق دانا کوئی بھی اب دانائی والا قصہ ختم ہے پاکستان میں اللہ پیدا کرنے تو اس کے بڑی مت ہے لیکن بازو امام صاحب نے سمجھایا یہی ہے کہ باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا باطل کے غلام نہ بننا بھیا دنیا کا چند روزہ ہے دنیا چند روزہ ہے پھر کیا جواب دو گے جسے کہتا ہے تم سے میری ہے کہ میری ہے یہ جس کی ہے اسی کی ہے نہ تیری ہے نہ میری ہے تمہیں نبی بلاؤ امام صاحب نے سبق دیا ہے کہ باطل کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا اور بالکل جو ناجائز فعل کا مرتکب ہے اس مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا بات ہوتا ہمارا